بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ جسم الطیور کا سیکنڈ پارٹ ہے، یعنی انہی کا بقیہ حصہ ہے۔ یہ سبق لمبا ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی۔ اس کا آدھا پارٹ ہم پڑھا چکے ہیں، اس کے بعد یہ سیکنڈ پارٹ ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ انظر الی الطیور التی تعیش فی الماء۔ انظر فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تم ان پرندوں کی طرف دیکھو جو پانی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ التی الطیور کی صفت ہے۔ وتبحث عن قوتها، بحث یبحث بحثا عن صلہ کے ساتھ تلاش کرنا، اور جو پرندے اپنی خوراک کو تلاش کرتے ہیں فی الماء پانی میں۔ اوپر سے ترجمہ دیکھ لیجئے۔ تم ان پرندوں کی طرف دیکھو جو پرندے پانی میں زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنی خوراک اور اپنی غذا کو پانی میں بطخ اور بوگلے کی طرح تلاش کرتے ہیں۔ ترى اعناقها ومناقيرها طويلة، تم ان کی چونچ اور ان کی گردن کو لمبی پاؤ گے۔ ترى کا ترجمہ پانا کر لیجئے یا محسوس کرنا کا کر لیجئے۔ تم ان کی گردن اور ان کی چونچ کو لمبی پاؤ گے، کیوں؟ لأنها ترسل مناقيرها، اس لیے کہ وہ اپنی چونچ کو فی اعماق الانہار، دریاؤں کی گہرائی، والبرکی اور تالاب کی گہرائی میں ڈال دیتا ہے۔ ارسل یرسل ارسالن کے لفظی معنی بھیجنا، لیکن یہاں ڈالنے کے معنی ہے، اس لیے کہ وہ پرندے اپنی چونچ کو دریا اور تالاب کی گہرائی میں ڈال دیتے ہیں۔ وتستخرج قوتها، تستخرج کا فاعل ہے ضمیر جو لوٹ رہی ہے الطیور کی طرف، اور وہ پرندے اپنی خوراک کو اس کے اندر سے نکالتے ہیں۔ احشاء، حاشا جمع احشاء، ان کے معنی اندرون، یعنی پانی کے اندر سے، اور وہ پرندے اپنی خوراک کو پانی کے اندر سے نکالتے ہیں۔ ہاں کی ضمیر لوٹ رہی ہے الانہار اور البرک کی طرف۔ فخلق اللہ لها اعناقا طویلة، لہا میں ہا کی ضمیر لوٹ رہی الطیور کی طرف، اور اعناق کی معنی گردن، طویلۃ اعناق کی صفت ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان کی گردنیں لمبی بنائی ہیں۔ ومناقیر مستقیمۃ، اصل جملہ ہے فخلق اللہ لها مناقیر مستقیمۃ وطویلۃ کذالک، اور اللہ نے اسی طرح، کذالک کی ترجمہ پہلے کریں گے، اور اللہ نے اسی طرح ان کی چونچ لمبی اور سیدھی بنائی ہے۔ وانظر الی الطیور التی تقتات باللحم والفاکہۃ، اقتات یقتات اقتیاتن کے معنی غذا بنانا، اور دیکھو ان پرندوں کی طرف جو گوشت اور میوے کو غذا بناتا ہے، یعنی جو گوشت اور میوہ کھاتا ہے۔ وتأکلها نہشا، اور وہ پرندہ اس کو، ہاں کی ضمیر لوٹ رہی اللحم اور الفاکہہ کی طرف، اور وہ پرندہ اس کو نوچ کر کھاتا ہے۔ نہش ینہش نہشن نوچنا، نوچ کر کے کھاتا ہے۔ کالحداء والنسور والصقور، جیسے چیل، گدھ اور شکرا۔ حداء کے معنی چیل، اور نسر جمع نسور کے معنی گدھ، اور صقر جمع صقور کے معنی شکرا، باز۔ اور تم ان پرندوں کی طرف دیکھو جو پرندہ گوشت اور میوہ کھاتا ہے اور وہ اس کو نوچ کر کھاتا ہے، جیسے اب مثال دے رہے ہیں وہ پرندے کون ہیں، جیسے چیل، گدھ اور شکرا۔ لا تجد مناقیرہا، تم ان کی چونچ کو مستقیمتاً سیدھی نہیں پاؤ گے، مستقیمتاً کے بالکل سیدھی۔ لأنہا لا تغنی عنہا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ پرندہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، اس سے کام نہیں لیتا ہے۔ کس سے؟ یعنی ان چونچ سے۔ ولا تقضی حاجتہا، اور نہ ہی اس سے اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ فخلق اللہ لها مناقیر متقوسۃ، متقوسۃ کے معنی ٹیڑھی، اللہ نے ان کی چونچ ٹیڑھی بنائی ہے۔ حادۃ الطرف، اور اس کی نگاہ تیز بنائی ہے۔ حادۃ الطرف میں نگاہ تیز۔ ویکون طرفها الاعلی، طرفها الاعلی کے معنی چونچ کا اوپری حصہ، اور اس کے اوپری حصہ متقدما متقوسا، تھوڑا بڑھا ہوا اور ٹیڑھا ہوتا ہے۔ فیعینها فی نہش اللحوم، نہش ینہش، نہشن کے معنی نوچنا۔
فی نحشر لحومی گوشتوں کو نوچنے، وقرض الفواکہ میوے جات کو کترنے، قرض یقرض قرضاً کے معنی کترنا، وفی العض علیہا اور اس کو کاٹنے میں، عض یعض عضاً کے معنی کاٹنا، جو اوپری حصہ اعان یعین اعانتاً کے مدد کرنا، اس کا جو فاعل ہے وہ ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے طرف الاعلیٰ کی طرف، جو اوپری حصہ ان پرندوں کی مدد کرتا ہے، ہائی کی ضمیر لوٹ رہی ہے الطیور کی طرف، گوشتوں کو نوچنے، میوے جات کو کترنے اور اس کو کاٹنے میں۔ کذالک اذا نظرنا الی ارجل الطیور ومخالبها، اسی طرح جب ہم پرندوں کے پاؤں اور اس کے پنجوں کی طرف نگاہ ڈالیں گے، دیکھنا نہیں بلکہ نگاہ ڈالنے کا ترجمہ کر لیجئے، اور مخلب جمع مخالب کے معنی پنجہ، اسی طرح جب ہم الی ارجل الطیور پرندوں کے پاؤں و مخالبها اور اس کے پنجوں کی طرف نگاہ ڈالیں گے، رأینا بینہا فرقا تو ہم ان کے درمیان ایک فرق کو محسوس کریں گے، یہاں دیکھنا کہ نہیں بلکہ محسوس کرنے کا معنی کر لیجئے، ہم ان کے درمیان ایک فرق کو محسوس کریں گے، کس اعتبار سے؟ بحسب انواع الطیور پرندوں کے اقسام، و طبائعہا اور اس کے مزاج و طبیعت، وعاداتہا اور اس کی عادت و اطوار، وغذائہا اور اس کی غذائیت و خوراک کے اعتبار سے۔ اب اوپر سے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے، اسی طرح جب ہم پرندوں کے پاؤں اور ان کے پنجوں کی طرف نظر ڈالیں گے تو ہم ان کے درمیان پرندوں کے اقسام اور ان کی طبیعت و مزاج اور ان کی عادت و اطوار اور ان کی غذائیت و خوراک کے اعتبار سے ایک فرق پائیں گے یا ایک فرق محسوس کریں گے۔ فالطیور التی، اب وہ کیسے فرق محسوس کریں گے؟ اب ان کی مثال پیش کر رہے ہیں۔ فالطیور التی، پس وہ پرندے جو خشکی میں زندگی بسر کرتے ہیں، وتلتقط الحب اور وہ دانے کو چنگ لیتے ہیں، التقط یلتقط التقاطا کے معنی چنگنا، اٹھا لینا، اور وہ دانے کو چنگ لیتے ہیں، لیست ارجلھا طویلۃ اس کے پاؤں تو لمبے نہیں ہوتے ہیں، رجل جمع رجل بمعنی پاؤں، اور ارجل لیست کا اسم ہے اور طویلۃ لیست کی خبر ہے۔ وَأَنَّهَا تَرْفَعُ رِجْلَيْهَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ اور وہ پرندہ اپنے پاؤں کو، رجلئی اصل میں تھا رجلینھا لیکن نون اعرابی گر جاتا ہے جب اس کی اضافت ہو کسی ضمیر یا کسی اسم کی طرف، اور وہ اپنے پاؤں کو ایک ہی وقت میں اٹھاتا ہے، ایک ہی مرتبے میں اٹھاتا ہے۔ وَتَمْشِي وَثْبًا وَثَبَ يَثِبُ وثبن کے معنی اچھلنا کودنا، اور وہ اچھل کود کرتے ہوئے چلتا ہے۔ وَأَمَّا الطُّيُورُ یہ ایک قسم کا پرندہ ہو گیا۔ اب دوسرے قسم کا پرندہ، رہی بات ان پرندوں کی التی تعیش فی الماء جو پانی میں زندگی بسر کرتا ہے، وتصید السمک اور وہ پرندہ مچھلی کا شکار کرتا ہے، وحوام الماء حوام کے معنی کیڑا مکوڑا، اور وہ پانی کے کیڑے مکوڑے کا شکار کرتا ہے۔ فإنها تقدم رجلا تو وہ کس طرح چلتا ہے وہ پرندہ؟ تو چلنے میں، فی المشی چلنے میں ایک پاؤں کو آگے کرتا ہے، وتؤخر اخرى کالانسانی وہ اصل جملہ ہے، وتؤخر فی المشی اخرى اور وہ چلنے میں دوسرے پاؤں کو انسان کی طرف پیچھے کرتا ہے۔ وتمشی رویدا اور وہ آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ فإنها اذا وثبت وثبات کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ اچھلے گا کودے گا، او قفزت کے معنی بھی کودنا، اچھلنا کودنا چھلانگ لگانا، اور وثب کے معنی بھی اچھلنا کودنا چھلانگ لگانا، اس لیے کہ جب وہ پرندہ اچھل کود کرے گا، افلتہ الصید افلت یفلت افلاطن کے معنی چھوٹ جانا، افلتہ الصید تو شکار اس سے چھوٹ جائے گا۔ ہائی کی ضمیر لوٹ رہی ہے الطیور کی طرف، اور افلتہ کا جو فاعل ہے وہ الصید ہے۔ کذالک الطیور التی تسبح فی الماء اسی طرح وہ پرندے جو پانی میں تیرتے ہیں، وتصید فلھا جلد رقیق اور وہ شکار کرتے ہیں، صاد یصید صید میں شکار کرنا، اور وہ شکار کرتے ہیں، فلھا جلد رقیق تو اس کے باریک کھال ہوتی ہے، فی مخالبھا کہاں؟ اس کے پنجوں میں، مخلب جمع مخالب پنجہ تو اس کے پنجوں میں ایک باریک کھال ہوتی ہے، یصول بین اصابعها جو
ان کے انگلیوں کے درمیان جڑی رہتی ہے، ملی رہتی ہے۔ فتنتشر مخالبها، اس کے پنجے پھیل جاتے ہیں، کل مظلات، چھتری کی طرح، مظلات، مظلۃ جامع مظلات میں چھتری، چھتری کی طرح، کب؟ اذا نشرت، جب وہ پنجے کو پھیلاتا ہے، یعنی جب وہ پرندہ پنجے کو پھیلاتا ہے تو اس کے پنجے چھتری کی طرف پھیل جاتے ہیں۔ وَتُسَاعِدُهَا فِي السِّبَاحَةِ، تُسَاعِدُ کا جو فاعل ہے وہی ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے مخالب کی طرف، اور ہے کی ضمیر الطیور، پرندے کی طرف، جو پنجے تیرنے میں مساعدتاً عالیتاً، بہت زیادہ ان کی مدد کرتے ہیں، مساعدتاً عالیتاً، بہت زیادہ مدد۔ وَالطُّيُورُ الَّتِي تَقْتَاتُ بِاللَّحْمِ، اقتات یقتات، اقتیاتن کے معنی غذا بنانا، اور وہ پرندے جو گوشت کو غذا بناتے ہیں، یعنی وہ پرندے جو گوشت کھاتے ہیں، لہا ارجل قویۃ، لہا میں ہے کی ضمیر لوٹری الطیور کی طرف، تو ان کے مضبوط پاؤں ہوتے ہیں، ومخالب کبیرۃ، اور بڑے پنجے ہوتے ہیں، وفی اصابعها اظفار متقوسۃ، اور ان کی انگلیوں میں تو ایک ٹیڑھا ناخن ہوتا ہے، اظفار متقوسۃ، ٹیڑھا ناخن ہوتا ہے، حادۃ الاطراف، کنارے کی تیزی کے ساتھ، یعنی اس ناخن کا کنارہ بہت تیز ہوتا ہے، تساعدها فی نہش اللحوم، جو ناخن ان کی مدد کرتا ہے گوشتوں کو نوچنے میں، وتقوم ارجلها ومخالبها، ترجمہ سمجھیے، اور اس کے پاؤں اور اس کے پنجے مقام الارجل والایدی، اس کا ترجمہ ہوگا پاؤں اور ہاتھ کی طرح کام کرنے لگتے ہیں، اور اس کے پنجے اور اس کے پاؤں اور ہاتھ کی طرح کام کرنے لگتے ہیں۔ کیسے؟ فَإِذَا مَشَتْ، جب وہ پرندہ چلتا ہے تو کانت لہا، کانت کا جو اسم ہے وہ ہے مخالب، تو وہ پنجے اس کے ارجلن، پاؤں بن جاتے ہیں، تمشی بہا، جس کے ذریعے سے وہ پرندہ چلتا ہے۔ وَإِذَا طَارَتْ أَوْ أَرَادَتْ، جب وہ پرندہ اڑنے لگتا ہے یا یہ کہ وہ کھانے کا ارادہ کرتا ہے تو کانت لہا ایدیاً تبطش، کانت یہاں پر بھی سارے کے معنی میں ہے، اور لہا میں ہے کہ ضمیر جو لوٹ رہی ہے وہ الطیور کی طرف، اور کانت کا جو اسم ہے یہ ضمیر وہ لوٹ رہی ہے مخالب، پنجے کی طرف، اور بطشا یبطش، بطشن کے معنی پکڑنا، تھامنا، تو وہ پنجے ان کے لیے ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الطَّيْرِ، اور پرندے کا یہ قسم قد يمسك عودا، لکڑی کو اٹھا لیتا ہے، او قطعة لحم، یا گوشت کے ٹکڑے کو پکڑ لیتا ہے، وَيَطِيرُ فِي الْجَوِّ، اور اس کے بعد وہ ہوا میں اڑنے لگتا ہے، وَيَسْتَقِلُّ بِهِ، اور وہ اسے پکڑا رہتا ہے، فَلَا يَسْقُطُ مِنْ يَدِهِ، اور وہ اس کے ہاتھ سے نہیں گرتا ہے، یعنی وہ گوشت کا ٹکڑا تو اس کے ہاتھ سے نہیں گرتا ہے۔ وَكَثِيرًا مَا رَأَيْنَا الْبَازِ، كَثِيرًا ما کے معنی بہت زیادہ، رأینا فعل ماضی جامع متکلم کا صیغہ ہے، البازی کے معنی شکرا باز، اور ہم نے بہت زیادہ شکرا کو دیکھا ہے۔ قد قبض على طائر کبیر بمخالبه، طائر کبیر کے معنی بڑا پرندہ، اور قبض ایک معنی قبضہ کرنا، پکڑ لینا، اور مخالب کے معنی پنجہ، کہ وہ اپنے پنجے سے کسی بڑے پرندے کو پکڑ لیتا ہے، وطار به الى عشه، تو وہ اسے اپنے آشیانے اور گھونسلے کی طرف لے اڑتا ہے۔ عشن جمع عشاشۃ، و آشاشن کے معنی آشیانہ، گھونسلہ۔ وَأَكَلَهُ هُنَالِكَ آمِنًا مُطْمَئِنًا، آمِنًا مطمئنًا دونوں حال ہے، اور وہ اسے، اکلا کا جو فاعل ہے وہ پرندہ مراد ہے، یعنی البازی باز مراد ہے، اور ہو سے مراد طائر کبیر ہے، اور وہ اس پرندے کو وہاں اطمینان اور سکون کے ساتھ کھاتا ہے۔